بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی۔ اس نے مختلف حکماں کو بلایا اور اس کے علاج و معالجے کا کہا۔ کسی نے کوئی علاج تجویز کیا، کسی نے کچھ کہا، حتیٰ کہ کسی حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اس کی صحت کا باعث ہوگی اور دماغ کے اندر پیدا شدہ خشکی شاید اس کے بولنے کی راستے میں رکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک نوکر کو ساتھ بھیج کر بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا تھا اور روزانہ نوکر سے رپورٹ لیتا تھا کہ اس نے کوئی بات کی یا نہیں۔ روزانہ نفی میں جواب ملتا۔ ایک دن ایک برگر کے گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اور غلام نے درخت کو خوب چھان کر دیکھا، لیکن اس کی شاخوں میں سے اسے کوئی پرندہ نظر نہ آیا۔ آگے گزر گیا تو پیچھے سے فاختہ بولنے کی آواز آئی۔ غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے اس کو دیکھا تو وہ نظر آ گئی اور اس نے تاک کر تیر مارا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آ گری۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ جب غلام واپس پہنچا تو اس کا آقا بادشاہ حسب معمول رپورٹ مانگتا۔ اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا آج، اس نے بات کی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قصداً خاموش ہو گیا ہے؟ تو پہلے تو وہ ناز و نام سے اس کا علاج و معالجہ کر رہا تھا، اب اس نے جلاد کو کہا کہ اس کو پکڑو اور الٹا لٹکاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک کرو۔ تو شہزادے کو پکڑ لیا گیا اور الٹا لٹکا کر جلادوں نے مارنا شروع کیا تو یہ پھر بولا، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا۔ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی اور میں بولا تو میں مارا گیا۔ خاموشی میں بہت بڑے فوائد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ علماء نے اس کی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو ہو پھر بھی تو خاموشی اختیار کرنا، تو زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو یا تو کلمہ خیر کا گھر بنائیں یا پھر خاموشی اختیار کریں، تاکہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اور اولاد آدم کی زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ زبان کی آفتیں اور زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو پھنسا دیتی ہیں۔ آدمی جب تک بولتا نہیں، اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں اور اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں۔ اگر عیب چھپے ہوں تو لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، اس سے برا بھلا نہیں کہیں گے، اور اگر ہنر ظاہر ہو تو حاسد پیدا ہو جائیں گے۔ خاموشی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ستر پوشی فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کلمہ حق کا گھر بنائیں، نہیں تو زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں۔ زبان کی وہ بے احتیاطیاں جن سے انسان کو بہت سارے نقصانات پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک بے احتیاطی یہ ہے کہ بے مقصد بات کرنا۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، انتہائی اشد ضرورت ہو تو کام کی بات کریں۔